تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پوری رات فیلڈ میں تھے، کام کرتے رہے تھے، تو میں تمام ڈی سیز کو ایک تو شاباش دینا چاہتی ہوں. دوسرا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، اور 38 ایئرس کے بعد، پراببلی 4 ڈیکیڈز کے بعد اتنا جو اس طرح سے اربن فلڈنگ ہوئی ہے، فلیش فلڈنگ ہوئی ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں. وہ تو ایک تو یہ کہ جو ہمارا ارلی مانسون شروع ہوا اور انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی ہے اس بار، اور وہ 3 مہینے سے زیادہ لاسٹ کیے. اور کئی جگہوں پہ تو تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے بارش رکتی تھی، کنٹینیوسلی بارش ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ جب انڈیا نے ان کے جو ڈیمز تھے ان کی کیپیسٹی جب فل ہو رہی تھی تو انہوں نے پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیا، جس کی وجہ سے اچانک اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی آیا ہے. لیکن جس طرح سے ماشاءاللہ مینجمنٹ ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی. ابھی پی ڈی ایم اے اور ڈاکٹر رضوان مجھے بتا رہے تھے کہ 2023 میں جب یہ سچویشن ہوئی تھی تو لاسز اس سے کہیں زیادہ تھے. لاس جو بھی ہو، سب کو افسوس ہے اس کا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو پریپیئرڈنیس اس وقت شو کی ہے ہماری پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے، لٹرلی the whole of Punjab is inundated. اور ستلج ہے، راوی ہے، اور جو چناب ہے اس میں انپریسیڈنٹڈ پانی آیا ہے. اور اس پانی کے کہیں اچانک جانے کی اور اس کو کہیں ڈرین ہونے کی، جانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن ہماری پریپیئرڈنیس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب آج رات جو ہے وہ لاہور میں راوی کے ایریا میں اور شادرہ کے ایریا میں خطرہ ہے. تو میں نے ابھی جو کمشنر لاہور ہیں اور ڈی سی لاہور ہیں ان کو میں نے یہ ہدایت کی ہے کہ اپنی جو تیاریاں ہیں ان کو مکمل رکھیں. جو علاقے اس وقت رسک پہ ہیں ان کو کمپلیٹلی ایویکیویٹ کریں. انہوں نے کیا بھی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی آیا ہے وہاں پر ایویکیویشنز، ٹائملی ایویکیویشنز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قیمتی جانیں بچ گئیں. اور جو ریلیف کیمپس ہیں ان کے بھی انتظامات آپ سب کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں آپ کے پاس ریلیف کیمپس آپ نے بنائے، ایک تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ لیویبل سائٹس ہوں. کیمپس کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر رکھیں. اور وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست جو ہے، دوائیوں کا بندوبست ہے، ٹینٹس کا جو بندوبست ہے، جو ان کے لیے سونے کے انتظامات ہیں، وہ افیکٹیز کے لیے وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے. اور وہاں پر جو فرسٹ ایڈ کی سہولت ہے، یہ میرے پاس دونوں ہیلتھ سیکرٹریز بیٹھے ہیں، میں آپ دونوں کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ جو ابھی آپ کے پاس کلینکس آن ویلز ہیں، فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ان علاقوں میں آپ بھیج دیں جہاں پر زیادہ جو انانڈیٹڈ ہیں. اور وہاں پر جتنی بھی جو بریک آؤٹ ہوتا ہے، جیسے اسکن ڈیزیزز ہیں، جیسے اور ڈینگی کا آج کل بہت خطرہ ہے، پانی کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو واٹر بورن ایریاز میں جو ڈیزیزز ہوتے ہیں جیسے کالرا ہے اور ڈائریا ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایمپل ہونا چاہیے اسٹاک میڈیسنز کا ہر جگہ. اور جو فرسٹ ایڈ ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو جتنے بھی انتظامات کرنے وہ آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور مانیٹر کریں سچویشنز کو کہ کہیں پر کوئی آؤٹ بریک اگر ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پورے انتظامات ہوں. اور تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ارلی وارننگ سائنز جو ہے ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. ویدر اپڈیٹس کو لوگوں کو بھی آپ کمیونیکیٹ کریں، خود بھی اس کے اوپر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ نظر رکھیں، اور اپنا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بہت ایفیشینٹ بنائیں. لوگوں کے ساتھ بات کریں، ان کمیونیکیٹ کریں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جہاں پہ فلڈ آ رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہیں، راستوں میں کھڑے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، بچے سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فور وارن کریں. اور جو آپ کو وہاں پر کرنا پڑتا ہے وہ آپ کریں، لیکن لوگوں کو وہاں جانے سے جو ہے وہ روکنا بھی چاہیے، اور ان کو جو بھی ان کے جو سیفٹی ہیزرڈز ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے.
اچھی بات یہ ہے کہ لائف سٹاک کا بھی جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. تو کراپس کا جو نقصان ہوا ہے اس میں تمام ڈی سیز کو یہ ہدایت کروں گی کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے نوٹس لے لیں کہ جو لاس شیٹس ہیں